یہ ایک اچھا سٹیپ ہوا ہے کہ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کالعدم کی اور گورنمنٹ کے درمیان یہ مفاہمت ہوئی ہے اور یہ لانگ مارچ نہیں ہوا۔ اگر الیکشن ڈیلے کرنے پڑے 2 مہینے 3 مہینے تو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا۔ 80 اراکین نے یہ کہا کہ جنہوں نے بھی ایم او یو پر سائن کیے ہیں وہ غدار ہیں، ان کی انکوائری ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے معاہدہ کیا ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، لیکن آئے تو ایران سے اڑ کے تھے نا۔ ایران ایک چیز کرتا ہے پھر کچھ دن بعد اس کو ڈینائی کر دیتا ہے۔ اچھا رکنی صاحب، یہ جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اب اس کے درمیان اور حکومت کے درمیان مذاکرات تو طے ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ 21 جولائی تک ہم اپنا لانگ مارچ مؤخر کر رہے ہیں، اگر ہمارے تمام تر مطالبات نہیں مانیں گے تو 22 جولائی کو ہم دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر انہوں نے 22 جولائی کو دوبارہ یہ احتجاج کرنا ہے اور اپنے ہی تمام تر نکات منوانے ہیں تو پھر یہ کیسے مذاکرات کامیاب ہوئے؟ ایک تو بہت اچھا بریک تھرو ہے کہ انہوں نے یہ جو چلانا تھا لانگ مارچ اس کو ڈیلے کر دیا۔ اچھا، اور آپ ایک جب سینٹیمنٹ لوگوں کا بناتے ہیں نا، جو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جیسے یہ کشمیر کمیٹی ہے، کیا نام اس کا پورا کیا ہے؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے، تو یہ کوئی اور ایک دم تو نہیں بنی نا۔ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ کئی لوگ نیک نیتی کے ساتھ بھی اس چیز کو کر رہے ہیں اور اصل پکچر سچویشن کلیئر کئیوں کو نہیں بھی ہوتی۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہوا ہے کہ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کالعدم کی اور گورنمنٹ کے درمیان یہ مفاہمت ہوئی ہے اور یہ لانگ مارچ نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 21 کو دوبارہ لانگ مارچ کریں گے اگر ہمارے نکات نہ مانے گئے۔ نہیں، وہ کہیں گے، میں نے یہی کہا نا کہ ان کے لیے اٹس ناٹ پاسبل فار دیم کہ وہ کہیں کہ ہم تو ساری چیزوں سے وڈرا ہو۔ تو وہ بیہائنڈ دا سین کوئی فیس سیونگ چاہ رہے تھے؟ آئی تھنک سو کہ آپ نے یہ بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کیا ہے کہ انہوں نے یہ والا لانگ مارچ کینسل کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کیا آپ نے۔ چیزوں کو آخر کسی سٹیج پہ آ کے تو سلجھانا ہے نا، ہر چیز کا ایشو کو سلجھانا بھی تو ہے۔ میرے خیال میں آگے بھی اسی طرح میچورلی یہ چیز ہینڈل ہو رہی ہے جیسے، تو آگے بھی یہ چیز سیٹل ہوگی۔ مزید آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 22 جولائی کو کسی قسم کا کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چیزوں کو جب درست سلجھا رہے ہوں تو چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اور یہ والا ایک جسچر جو ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے چیز سلجھا لیا۔ ٹھیک، اچھا، ان کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اب یہ جو کالعدم والا سٹیٹس ہے کیا وہ چینج ہوگا اگر ان کے رویے چینج ہوتے ہیں؟ دیکھیں اریج، کالعدم جو ہے نا، کالعدم قرار دینے کے لیے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اس میں پھر میں اگر ایز اے پولیٹیکل آدمی سمجھوں یا سمجھانے کی کوشش کروں تو میں یہ کہوں گا کہ سیگریگیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو ہٹانا، ان سے عام لوگوں سے توڑ کر، وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اور کالعدم کا قرار بھی دیا جاتا ہے اور پھر آگے گورنمنٹ کیا دیکھتی ہے، لیکن کشمیر ایکشن کمیٹی کیوں، اس طرح کی ایک چیز کی ایگزسٹنس کیوں اور کب تک؟ ٹھیک، اچھا، ویسے 22 جولائی کا یہ کہہ رہے ہیں، اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو وقت بتائے گا۔ 27 جولائی کو البتہ وہاں پر الیکشنز ہیں، جس حکومتی بینچز کے مطابق تو ہر صورت وہاں پر الیکشنز ہو کر رہیں گے۔ لیکن میں دیکھ رہی تھی سردار تنویر الیاس صاحب، انہوں نے تھوڑا سا خدشہ اس حوالے سے ظاہر کیا کہ شاید الیکشن نہ ہو سکے، اور گزشتہ روز وہاں پر نیر بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وقت پر الیکشنز نہ ہو سکیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ الیکشنز کے پروسیس کو ڈیلے کرے گا؟ یہ دونوں جو بات کر رہے ہیں یہ وزنی بات ہے، سیٹل ہو جائے گا معاملہ، لیکن اگر الیکشن ڈیلے کرنے پڑے 2 مہینے 3 مہینے تو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا۔ آپ کے لیے زیادہ کنسرن ہے کہ معاملہ خراب نہ ہو، آپ کا کنسرن ہے کہ پبلک کو نقصان نہ پہنچے، آپ کا کنسرن یہ ہے کہ جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کیوس کو بہت زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں آپ ان کو کرٹیل کر سکیں۔ تو اگر اس کے لیے یہ کوئی آگے ڈیٹ کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ اور اس کو کیا پبلک وہاں کی ایکسیپٹ کر لے گی کہ ہاں ٹھیک ہے؟ پبلک اصل چیز ہی پبلک ہے، الیکشن ریلیٹڈ ہے ہی پبلک کے ساتھ۔ تو اگر اس پبلک کو کوئی انسائٹ کرے یا ان کو خراب کرے اور آپ کے پاس کیوں سپیریئر انفارمیشن موجود ہو اور آپ اس کو 2-3 دن مہینے آگے لے جائیں تو کوئی فرق نہیں۔
ٹھیک. اچھا روکڑی صاحب، انٹرنیشنلی یہ ایران اور امریکہ کی خبریں دوبارہ سے گردش کر رہی ہیں بہت زیادہ، اور یہ ابنائے ہرمز کی لڑائی ہے، یہ کون جیتے گا، یہ ایران کے حق میں جائے گی امریکہ کے حق میں. اچھا پہلے تو یہ لگتا تھا کہ شاید دونوں ہی وننگ ٹرافی لے لیں گے، لیکن اب لگتا ہے کہ ایک اس کا ضرور ونر ہوگا. آپ اس ساری وار کو، اس ساری جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس وقت جو صدر ٹرمپ کی کل کی وہ دھمکی کہ انہوں نے کہا کہ اگر اگلے ہفتے مذاکرات نہیں ہوتے ایران کے ساتھ تو پھر ان کی جوہری تنصیبات کے اوپر ہم حملہ کریں گے، اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے؟ دیکھیں کل انہوں نے ان کے جو انفراسٹرکچر تھا نا ایران کا، جو برج ہیں، کل انہوں نے اس کو نشانہ بنایا. اچھا اب اس چیز کا کنٹینیو کرنا ڈیفینیٹلی ایک بڑا خطرناک چیز ہے. انہوں نے اس کو چاہ بہار کے اوپر جو اس کا تھا پورٹ تھا اس کو ڈیمیج کیا. جو اٹیکس ہیں وہ پریسائسلی انسٹالیشنز پہ ہیں اور ان کی فوج اور IRGC پہ ہیں. پبلک کو ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی جس میں یہ کہا جائے کہ ایران کی پبلک کہیں پہ ٹارگٹ ہوئی ہے، لیکن یہ چیز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. اچھا ویسے روکڑی صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ اور اس طرح کی دھمکیاں وہ تو ٹروتھ سوشل پر ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو ایرانی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا 2 روز پہلے، اس میں سے 180 اراکین نے یہ کہا کہ جنہوں نے بھی MOU پر سائن کیے ہیں وہ غدار ہیں، ان کی انکوائری ہونی چاہیے. تو غالب صاحب خود اس اجلاس کی صدارت کرنے کے قابل نہیں رہے، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ پھر مسعود پزشکیان صاحب کے تو اس کے اوپر ڈاکیومنٹ کے اوپر سگنیچر ہیں، 180 اراکین اس کے حق میں نہیں ہیں؟ دیکھیں سٹارٹ ہی یہیں سے ہو رہا ہے کہ جو سگنیچرز ہیں یا جن لوگوں نے معاہدہ کیا ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، لیکن آئے تو ایران سے اڑ کے تھے نا، کو پہاڑ یہ جہاز کہیں اور سے تو نہیں آئے تھے. تو یہ ایک چیز چل رہی ہے کہ ایران ایک چیز کرتا ہے پھر کچھ دن بعد اس کو ڈینائی کر دیتا ہے. میرا اپنا اس کے اوپر کنکلوژن یہ ہے کہ کوئی بھی جو ریاست یا گروپ ایک ایکسٹریمسٹ اپروچ کے ساتھ اگر اوپر چلا جائے تو وہ اپروچ سے اس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی ان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ بالکل یو ٹرن لے لیں اپنی تمام پالیسی؟ تو پھر اب ایران کیا کرے گا؟ یو ٹرن نہیں لے گا؟ نہیں، ایران اگر یو ٹرن نہیں لے گا تو ایران کے لیے مسائل بڑھیں گے، کیونکہ اس لیٹسٹ جو صورتحال ہے ایران والی ابھی جو ہوئی ہے، اس میں آل اوور دا ورلڈ انٹرنیشنلی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے دوبارہ یہ کام شروع کر دیا بعد از مذاکرات فائنل کرنے کے. تو ایران کو مذاکرات کا پہرا دینا چاہیے تھا اور ایران کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک. اچھا کل JD وینس نے بہت کھل کر کہہ دیا کہ اسرائیلی لابی سرمایہ لگا کر ایران کے خلاف جنگ کو ہوا دے رہی ہے، تو اس سے ہم کیا تصور کریں کہ واقعتاً اسرائیلی لابی اس کے اندر شامل ہے، اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے؟ نہیں، اندازہ ہوتا ہے، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اندازہ ہے. JD وینس اگر کہہ رہے ہیں تو JD وینس امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے نا، اور JD وینس ریپرزینٹیٹیو ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اس پہ. تو JD وینس کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے ایک چیز تو یہ کھل کے آئی سامنے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ USA اور اسرائیل کی وہ کولیبریشن نہیں ہے، یعنی آبجیکشن کر رہا ہے نا. JD وینس نے بڑی اسٹرانگلی آبجیکٹ کیا اس کو، اور لیٹس سی. لیکن JD وینس سے اپیرنٹلی جو سمجھ آتی ہے اسرائیلی خوش نہیں ہے. آپ ان کے دیکھیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ وہ مارکو روبیو کو جو ہے وہ زیادہ پیمپر کریں گے، اس کو زیادہ بڑھا کے پیش کریں گے. لیکن اسرائیل اس وجہ سے بھی تو خوش نہیں ہوگا نا روکڑی صاحب کہ کوئی معاہدہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہو جائے. وہ تو نہیں چاہتا کہ یہ جنگ روکے. وہ تو نہیں چاہتا، ڈیفینیٹلی نہیں چاہتا. ٹھیک. اچھا کل سلامتی کونسل میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے چین کے اوپر بھی الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایران کو کوئی سیٹلائٹ امیجری پرووائڈ کرتے ہیں. اسی تناظر میں یہ شاید دیگر معاملات کو دیکھتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب ابھی چین پہنچے ہیں اور ان کا بھی وہاں پر ملاقات ہونی ہے چینی وزیر خارجہ سے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح؟ میرے خیال میں ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہوگا کہ ہم امریکہ کا جو چائنا کا ایشو پہلی دفعہ نہیں ہے. امریکنز پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ چائنا ہیلپ کرتا ہے ایران کی. پھر کئی کمپنیز کو انہوں نے بلیک لسٹ کیا چائنیز کو، جو کہا کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے اندر چائنیز کمپنیز ہیں، تائیوان کے کچھ کمپنیز ہیں. تو وہ چائنیز اور امریکنز کا اپنا ایشو ہے. اس میں پاکستان از ناٹ ایٹ دا لیول کہ پاکستانی وزیر خارجہ وہاں پہ جا کے وہ اس چیز کے اندر دخل اندازی دے. اور ہم ویسے بھی روکڑی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ قطر نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ مزید ثالثی نہیں کرے گا، اور پاکستان نے اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت ساری کوششیں کی ہیں. کل بھی دفتر خارجہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ وزٹ ہو رہا ہے تو اس میں انہی معاملات کو اس میں اگر کوئی بھی جو پوائنٹ امپورٹنٹ ہوگا وہ ہوگا وزیر اعظم کا، اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئے اور وزیر اعظم آفس سے آئے تو اس کو تو آپ سمجھ سکتی ہیں. لیکن یہ والا وزٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کسی بھی صورت میں اس چیز کے ساتھ ملتا ہے جو
لوگ کہہ رہے اچھا ٹھیک. اور لاسٹ ٹائم یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو میڈیشن کی پاکستان کی ایفرٹس ہیں وہ اسٹل آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرے گا اور ہو بھی رہی ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں پاکستان کے لیے میڈیشن کرنا اس وقت بہت مشکل ہے. یعنی اتنا بھار اٹھانا کون اٹھا سکتا ہے؟ اتنا بھار جو اٹھایا بڑی مشکل سے ایم او یو وہی آپ اس کے بعد اس ایم او یو سائن کرنے کے بعد اچھا میں نے میڈیشن کرائی اور آپ نے توڑ دیا, تو اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بھائی صاحب عریف صاحبہ جب آپ نے یہ سائن کیا تھا تو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو پاکستان کے لیے دونوں طرف مسائل بنتے ہیں, ہمارا بارڈر ہے اس کے ساتھ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان اس وقت اس سچویشن میں ہے کہ اس میڈیشن کو مزید اس طریقے سے آگے لے کے جا سکے جس نیکنیتی کے ساتھ پہلے لے کے. تو پھر دونوں فریقین کو کوئی میز پر لے کر آئے گا یہ اب لڑتے رہیں گے؟ نہیں, جو آپ جب وعدہ آپ نے جب اس طرح کے معاہدے سائن کر کے جب توڑے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کے اوپر کون ہی ٹرسٹ کرے گا؟ یہ بھی ہے. بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.